قربانی، دوسرا کام وہاں جانور کھڑے ہوتے تھے، لوگ جاتے تھے، پسند کرتے تھے، وہیں لیا وہیں ذبح کر دیا. یہ حج کا دم ہے، حج کا یاد ہو گیا. یہ جو آپ قربانی کر رہے ہیں یہ اور ہے، حاجی حج کا دم دیتا ہے، اس کو قربانی کہتے ہیں، وہ دم ہے، حج کا دم جانور قربان کرتے. اب ٹوکن سسٹم ہو گیا کہ جی گوشت دوسری دنیا کو پہنچائے تو وہ سب کا ٹوکن لے لیتے ہیں، پہلے سے پیسے جمع کرا دیے. خوب کاروبار کرتی ہیں حکومتیں. آپ سے 400 ریال لے لیے، 500 ریال ایک جانور کے لے لیے، جانور 200 میں لیا، 200 جیب میں ڈالے. وزیروں کا کام یہی ہے. حکومتیں اسی طرح تو کھاتی ہے، جس کو آپ کرپشن کہتے ہیں. بگاڑ، کرپشن کے معنی بگاڑ. جب تک قربانی نہیں ہوگی آپ بال کٹوا سکتے نہیں. لیکن اب پتہ ہی نہیں کس کی قربانی کس وقت ہوئی ہے. لوگ اسی وقت ادھر کنکر مارے، سر منڈانا، پورا گنجا ہونا جس کو کہتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پورا سر منڈاتے ہیں ان کے لیے 3 مرتبہ دعا کی. پورا سر منڈانے کو حلق کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ وہی جس کو آپ حلق اس کو کہتے ہیں نا، وہی حروف ہے حلق. قصر ہر بال کا چوتھا حصہ جس کو آپ چھوٹے کرنا کہتے ہیں اس کو قصر کہتے ہیں. جو قصر کرواتے ہیں ان کے لیے 1 مرتبہ دعا کی. جو پورا سر منڈاتے ہیں ان کے لیے 3 مرتبہ. پہلا کام آپ نے کیا کنکر مارے، دوسرا قربانی، تیسرا بال کٹوا لیے. جب بال کٹوا لیے آپ کا احرام ختم ہو گیا، اب آپ آزاد ہیں، احرام کی پابندی میں نہیں. آپ غسل کریں اور اپنے جو کپڑے جس طرح پہنتے ہیں وہ پہن لیں. چوتھا کام آپ نے کرنا ہے طواف زیارہ. اس کو طواف افادہ بھی کہتے ہیں. طواف زیارہ، طواف یہ لازمی، وقوف عرفہ اور یہ طواف یہ دونوں لازمی ہیں. یہ نہیں کیے تو حج نہیں ہوگا. اگر کوئی عورت بغیر کیے آ گئی تو اس کا نکاح نہیں رہے گا. اگر حج پہ گئی اور یہ طواف نہیں کیا تو وہ اپنے شوہر کے قریب جا سکتی نہیں. بڑا اہم مسئلہ ہے. یہ ہے طواف زیارہ جو 12 کی شام تک رہتا ہے. 10 تاریخ کی صبح شروع ہو گیا، 12 کی شام تک اس کو کرنا ہے. رش ہوتا ہے، سب نے کرنا ہے. آتے اس کو کرنے کے بعد سعی صفا مروہ. اگر آپ نے صفا مروہ جاتے وقت کر لیا تو اب نہیں کرنا پڑے گا، ورنہ کریں گے اور واپس مینا چلے جائیں گے. 10 تاریخ کو آئے، طواف کیا، 10 تاریخ کو رش ہے نہیں آئے، آپ مینا میں رک گئے، رات کو آ جائیں، صبح آ جائیں، 12 سے پہلے یہ کر لینا. لیجئے جی آپ واپس چلے گئے مینا، پھر وہاں جائیں، آرام کریں، نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، نیکی کی باتیں کریں، نعت شریف پڑھیں، درود شریف پڑھیں، نعتیں پڑھیں، مل کے نیکی کریں. ٹیلی فون پہ لگے ہوئے، ٹیلی فون وہاں پر وہ وائی فائی انہوں نے لگا دیا، پورے حاجیوں کو ملا ہوا، سب باتوں پہ لگے ہوئے، کھیلوں میں لگے ہوئے. الا ماشاءاللہ سب کا حال ایک جیسا نہیں. اگلی صبح آپ نے ظہر کے بعد مغرب سے پہلے تینوں شیطانوں پہ ساتھ کنکریاں مارنی ہیں. ادھر سے چلیں گے مارتے ہوئے ادھر چلے جائیں گے، تینوں ایک لائن میں. مغرب سے پہلے یہ کام کر لینا، پھر خیمے میں آ کے رات گزارنی ہے. اگلا دن 12 تاریخ پھر زور کے بعد
ان تینوں کنکریاں، تینوں جمرات پہ کنکریاں ماری، مغرب سے پہلے پہلے آپ نے مینا چھوڑ دینا ہے. اگر آپ نے نہیں چھوڑا تو پھر آپ کو وہ رات پھر وہاں رہنا پڑے گا. حج ہو گیا. اب صرف ایک چیز رہ گئی، طواف وداع. اب مکہ آ گئے، آپ نے آ کے آرام کرنا ہے، آرام کیجئے. جب مکہ چھوڑنا ہوگا آپ کو طواف وداع کرنا ہے. طواف وداع، حج پورا ہو گیا. یہ ارکان ہیں. احرام، بے سلا لباس، مرد کے لیے 2 چادریں، ایک اوپر اوڑھنی ہے ایک نیچے باندھنی ہے. عورت کا احرام اس نے صرف بال چھپانے، الگ کپڑے سے چھپا لے، یا ایسا اس نے کوئی لیا ہوا ہے جیسے وہ بنا لیتے ہیں ٹوپیوں کے جیسے باندھ کے بنا لیتی ہیں، اصل چیز بال چھپانا ہے. لیجئے جی، حج ہو گیا. آپ نے صفائی حاصل کر لی. کیا کر لی؟ اونچی. کتنی صفائی؟ اب وہ سن لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، من حج للہ ولم یرفس ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ. جس نے اللہ کے لیے حج کیا، نہ اس میں رفس کیا نہ فسق کیا. رفس کہتے ہیں بےہودگی کو، برا کلام کرنا، برائی کرنا. فسق کہتے ہیں نافرمانی کو. یہ دونوں کام نہیں کیے، حج کیا. جب وہ حج کر کے لوٹتا ہے تو ایسا ہوتا ہے جیسا پہلے دن کا بچہ. جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا تھا، جس طرح گناہوں سے پاک تھا، اسی طرح حج کر کے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے. گناہوں سے پاک ہو جاتا. رب کے گھر گئے، اس کا حج کیا تو اتنا انعام بھی نہ ملے. میرے دوستو، اب اس کی تفصیل میں جاؤں. باتیں بہت ہیں اور بڑی پیاری پیاری ہیں، وقت نہیں ہے، بہت تھوڑی سی باتیں. 2-3 باتیں آپ کو صرف اشارتاً بتانا ہے. یہ بے سلا لباس کیوں ہے؟ میں نے کرتا شلوار پہنا ہوا ہے، اسی میں کیوں نہیں حج ہو رہا؟ یہ سلا ہوا ہے. یہ سلائی جوڑتی ہے. سلائی، دنیا سے تعلق توڑو پھر ادھر آؤ. یہ تو تم دنیا سے جڑے ہوئے ہو نا، خواہشات کے حوالے سے دنیا میں جڑے ہوئے ہو. اس دنیا کو چھوڑو تو ادھر آؤ. جب تک دنیا سے جڑے رہو گے، ادھر تعلق جڑنے والا. وہ جو صوفیوں کا قول ہے نا، میں نے اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے، بابا سب سے توڑ، بابا رب سے جوڑ. جب سب سے توڑو گے تو رب سے جوڑ سکو گے. ہم نے سب سے جوڑی ہوئی ہے، رب سے توڑی ہوئی ہے. الٹا معاملہ کیا ہوا ہے. زینت بندہ کرتا ہے دنیا کے لیے. آپ ایک دوسرے کو اچھا لگنے کے لیے کہتے ہیں جی میں ذرا ڈیزائن والے کپڑے پہنوں، یہ پہنوں، دوسروں کو اچھا لگوں، جو دیکھے مجھے ذرا وہ تعریف کرے. اللہ کے ہاں ہمارا اصل لباس کیا ہے؟ تقویٰ. وہاں یہ اس لیے آپ کو کہا یہ چھوڑو، احرام پہن کر آؤ. کوئی بھی رنگ پہن سکتے ہیں آپ، ہرا، نیلا، پیلا، لال، لیکن سفید کو سب سے زیادہ پسند کیا گیا. احسن الثیاب، سفید رنگ. اس پہ داغ لگ جائے فوراً نظر آتا ہے یا نہیں آتا؟ تو اس کو صاف رکھنے کے لیے محنت کرو گے نا، پھر داغ نہیں لگنے دو گے نا. کوشش کرو گے کہ یہ سفید ہے تو اس پہ داغ. آج کل تو الٹا معاملہ ہو گیا ہے، لوگ کہتے ہیں داغ تو اچھے ہوتے ہیں. انہوں نے اپنی کہانی بنا لی ہے. اپنا وہ صابن بیچنا ہے تو اس کے لیے کہہ دیتے ہیں احرام پہن لیا. یہ ایک عمارت کے گرد پھیرے لگا رہے ہو. کوئی کہے بال بکھرے ہوئے،
سلے ہوئے کپڑے نہیں پہنے، چادریں ہیں، عمارت کے گرد پھیرے لگا رہے ہیں. کہیں دیوانے ہیں یہ؟ کیا ہو گیا ان کو؟ چار دیواری ہے اس کے ارد گرد پھر رہے ہیں. اور یہی تم نے دنیا کو بتانا ہے کہ تمہیں دنیا کی پرواہ. سنو میرے جملے کو دھیان سے، تمہیں دنیا کی پرواہ. ہمیں ہوتی ہے نا پرواہ، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے. اور لب کے گھر میں جا کر اس طرح پھرو، لوگ کہیں دیوانہ ہے، اس کو کسی کی پرواہ نہیں. یہ جس کا دیوانہ ہے اس کے لیے پھر رہا ہے. اس کو صرف محبوب کی رضا چاہیے، کسی اور کی پرواہ. کچھ سمجھ آ رہی ہے بات؟ آج کو سمجھے نا. اچھا جی، جب طواف شروع کرنا ہے تو دایاں کندھا ننگا کر لینا ہے، چادر کو بغل کے نیچے سے نکالنا ہے، دایاں کندھا ننگا، صرف طواف میں، یہاں سے نہیں. لوگ یہیں سے کر لیتے ہیں، صرف طواف میں. کچھ یہیں سے کر لیتے ہیں، یعنی صرف طواف میں کرنا ہے. کیوں؟ اس کا راز میں نے آپ کو بتایا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو مدینہ منورہ کا پرانا نام اب لینا جائز. آواز آئے ذرا پھر کہیے گا. گانے میں ہو، نعت میں ہو، کسی میں ہو، نہیں لینا. حکم ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو اس کا پرانا نام لے بیٹھے اس کو چاہیے 10 مرتبہ مدینہ منورہ کہے اور توبہ بھی کرے. اس پرانے نام کے معنی اچھے نہیں، اس کے معنی فساد کی جگہ، خرابی کی جگہ، بیماری کی جگہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے، جا کر دعا فرمائی، یا اللہ جتنی برکتیں مکہ مکرمہ میں رکھی ہیں اس سے دگنی بلکہ چوگنی مدینے میں رکھ دے. مکہ سے دگنی بلکہ چوگنی مدینے میں رکھ دے، اور یہاں کی وبائیں بلائیں وادی جوفا میں ڈال دے. نبی کی دعا قبول ہو گئی. وہ جگہ جو بیماری کی جگہ تھی وہ دار الشفا بن گئی. وہ مدینہ سکینہ ہو گیا، طیبہ ہو گیا، تابہ ہو گیا. مکہ والے کافر بڑے خوش کہ یہ مسلمان مدینے چلے گئے، وہاں جو جاتا ہے بیمار ہو جاتا ہے، تو یہ وہاں جائیں گے، بیمار ہو جائیں گے، کمزور ہو جائیں گے، مرکھپ جائیں گے، ہمیں ان سے لڑنا نہیں پڑے گا، یہ خود ہی ختم ہو جائیں گے. وہ بڑے خوش. حضور نے دعا فرما دی، وہ بن گیا دار الشفا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے آئے، فرمایا میرے صحابیوں جب عمرہ کرنے لگو تو ذرا دایاں کندھا ننگا کر لینا. اس کو کہتے ہیں رمل اور اضطباع. اور ذرا پہلے 3 پھیرے پہلوانوں کی طرح نا چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کے ذرا چلنا. اور مکے والوں کو بتا دینا ہم کمزور ہو کے نہیں آئے، ہم طاقتور ہو کے آئے ہیں. اب کسی کافر کا مکے میں داخلہ نہیں ہو سکتا، وہاں کوئی کافر نہ رہتا ہے نہ جا سکتا ہے، مگر حکم وہی ہے جو میرے نبی نے کہا ہے. حکم وہی ہے جو میرے. اب میں ایک جملے میں ساری کہانی سمیٹنے لگا ہوں، جن کے ذہن حاضر ہیں وہ سن لیں. پورا حج اللہ کے پیاروں کی اداؤں کا نام ہے. پورا حج اللہ تعالی کے پیاروں کی اداؤں کا نام ہے. جب ادائیں اتنی پیاری ہیں وہ پیارے کتنے پیارے ہوں گے. احرام کو دیکھو، رمل کو دیکھو، اجتباء کو دیکھو، طواف کو دیکھو، حجر اسود کا بوسہ دیکھو، مقام ابراہیم دیکھو، صفا مروہ، منی، مزدلفہ، عرفات، یہ سب اللہ والوں کی ادائیں ہیں. پتہ چلا جب ادائیں اتنی پیاری ہیں تو وہ بندے کتنے پیارے ہوں گے. وہ لوگ جو کہتے ہیں یاد منانا ضروری نہیں، میں ان کو بتانا چاہتا ہوں یہ تو حج ہے ہی یادوں کا نام.
اور یہ حج بتاتا ہے کہ اسلام جتنا یادوں پہ یادگاروں پہ زور دیتا ہے اس توجہ کرو. اب دیکھیں صفا مروہ میں حضرت ہاجرہ دوڑی, بچہ پیاس سے تڑپ رہا ہے, تلاش کر رہی ہیں پانی, شاید پہاڑ کے اس طرف پانی مل جائے, جا رہی ہیں پھر آ رہی ہیں, 7 پھیرے لگا لیے, پانی نظر نہیں آیا. وہ تو تلاش کر رہی تھی پانی. آج حکم ہو گیا جہاں میری بندی چلی تھی تم بھی وہیں چلو, جہاں دوڑی تھی تم بھی دوڑو. وہ پیاس کے لیے دوڑی تھی, تم توبہ کے لیے دوڑو, تم مغفرت کے لیے دوڑو. اس کے بچے کو ہم نے پانی پلا دیا, تمہیں مغفرت مل جائے گی. اللہ والوں کی اداؤں کی نقل کریں, فائدہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اونچی اونچی. یہ میں جو بات کہہ رہا ہوں یہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے. اللہ اکبر. میں ایک راز کی بات سنانے لگا ہوں, بہت سنبھل کے سناؤں گا, کھول کے نہیں سناؤں گا. اس کو آپ نے سمجھنا ہے. ایک بزرگ تھے, اللہ والے تھے, سادے سے دیہاتی. شہریوں کی زبان جتنی صاف ہوتی ہے دیہاتیوں کی ہوتی ہے. وہ سادہ اپنے لہجے میں بولتے ہیں, شہری ذرا صاف صاف لفظ بولتے ہیں. ان اللہ والوں کے لیے مشہور تھا, وہ جس کو درود شریف پڑھا دیتے ہیں اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جاتی ہے. مشہور تھا, دنیا آتی تھی, وہ پڑھاتے تھے درود, اور ادھر درود پڑھتا ادھر زیارت. ایک عالم تھے, ان کو بہت تڑپ تھی, زیارت کا شوق تھا. ان کو پتا چلا, وہ بھی آ گئے. آ کر ملے, بزرگوں نے کہا پڑھو مولانا صاحب. انہوں نے, میں وہ کہا نا کھولوں گا نہیں, راز نہیں کھولوں گا. انہوں نے جس طرح ان کا لہجہ تھا, جو تلفظ تھا, پروناؤنسیشن, لفظ کس طرح ادا کرتے تھے اسی طرح ادا کیے. مولانا صاحب نے کہا شاید ان کے منہ سے صحیح نکلتا نہیں ہے, تو مولانا صاحب نے وہ لفظ صحیح کر کے پڑھے. وہ لفظ کیا کر کے پڑھے؟ سمجھانے کے لیے کہہ دوں. شہد ایک لفظ ہے, کسی کے منہ سے شین نہ نکلتی ہو, وہ کیا پڑے گا؟ سمجھ آ گئی؟ سمجھانے کے لیے بات. مولانا صاحب نے یہ سمجھا کہ شاید ان کے لہجے میں فرق ہے, یہ لفظ ان سے ادا نہیں ہو رہا, تو انہوں نے صحیح کر کے پڑھا. زیارت نہیں ہوئی. زیارت سمجھ گئے بات کو؟ لوگوں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے تم کہتے ہو درود پڑھاتے ہیں زیارت ہو جاتی, مجھے تو ان کا پھر جاؤ. وہ پھر گئے, انہوں نے پھر پڑھایا, انہوں نے پھر اسی طرح صحیح کر کے پڑھا اپنے حساب سے. ان کے کہنے کے مطابق نہیں پڑھا, اس کو اپنی طرف صحیح کیا, پھر زیارت نہیں ہوئی. 1 دن 2 دن 3 دن 10 دن گزر گئے, اور لوگ کہنے لگے تو کیسا, یہاں تو جو آتا ہے اس کو منٹ نہیں لگتا, تجھے 10 دن ہو گئے ہیں. وہ دیہاتیوں میں بھی اللہ نے سمجھ رکھی. ایک بندے نے کہا ادھر آؤ مولانا صاحب, یہ بتاؤ جب آپ جاتے ہو ان کے پاس کیا ہوتا ہے؟ کہا وہ درود شریف پڑھاتے ہیں. کہا کیسے پڑھاتے ہیں؟ کہنے لگا جی وہ غلط پڑھتے ہیں, ان کے منہ سے صحیح نکلتا نہیں ہے لفظ. میں صحیح ہونے کا, یہی تو تیرا مسئلہ ہے, یہی تو تیرا مسئلہ ہے. جس طرح وہ کہتے ہیں ویسے پڑھ, لفظوں کی بات نہیں ہے, اللہ کو ان کا وہی لہجہ پسند ہے. اللہ
یہاں لفظوں کی بات نہیں ہے، ان کا لہجہ ہی تو پسند ہے نا. مثلا میں سمجھنے کے لیے بات کروں، بچے کے منہ سے توتلی زبان ہونے کی وجہ سے صحیح لفظ نہ نکلے، آپ سنتے ہیں، آپ خوش ہوتے ہیں یا نہیں؟ مزہ آتا ہے نا؟ پھر بولو، وہ پھر بولتا ہے، آپ پھر ہنستے ہو، پھر بولو، مزے لیتے ہو. آپ کو مزہ آ سکتا ہے، رب کو اپنے بندے کے لہجے پہ خوشی نہیں ہو سکتی؟ وہ پیارا ہے. اب میں بات دوسری طرف لے جاتا ہوں اور آسان کر دیتا ہوں. حضرت سیدنا بلال ہونٹ موٹے تھے، موٹے موٹے ہونٹ تھے، حبشہ کے، چونکہ نسلاً حبشی تھے، ایتھوپیا جس کو کہتے ہیں، ان کے منہ سے صحیح لفظ نکلتے نہیں تھے. اور کافروں نے کہا تمہارے پاس کوئی اذان دینے والا صاف آواز والا نہیں ہے جس کا عربی لے جاؤ، اس کے تو لفظ صحیح نہیں نکلتے. حضور نے فرمایا بلال صبح اذان نہ دینا. دوسرے کی ڈیوٹی لگا دی، وہ اذان دے رہے ہیں، صبح ہی نہیں ہو رہی ہے، صبح ہی نہیں ہو رہی ہے. معاملہ کیا ہے؟ اور معاملہ یہ تمہارا لہجہ نہیں ہے، اللہ کو ان کی اذان پسند ہے، ان کا وہی لہجہ پسند ہے. تو بات میں نے آپ کو سمجھائی. اب یہاں گرامر والے سن لیں. ہمارے ہاں وظیفے میں پڑھا جاتا ہے یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، پڑھتے ہیں نا. گرامر کے لحاظ سے دیکھیں تو عبد القادر ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ عبد القادر ہونا چاہیے. یا لگا نا شروع میں، تو یا عبد القادر ہونا چاہیے. مگر ہم کیا پڑھتے ہیں؟ ہم اب بھی عبد القادر پڑھیں گے. کیوں؟ بزرگوں سے سنا اسی طرح. اس کو سماعی کہتے ہیں. چونکہ سنا اسی طرح ہے، وہاں ہم درستی کی کوشش. کچھ لوگ وظیفوں میں لفظ آگے پیچھے بڑھا لیتے ہیں، تو صوفیہ کا یہی تو کہنا ہو، بڑھانے والوں ٹھیک ہے تمہیں سمجھ بہت ہے مگر پسند وہی ہے، اس کو بدلنے کی کوشش نہ کرو. بات سمجھ میں آئی؟ حضرت ہاجرہ کو تو چاہیے تھا پانی، اور کوئی دیکھے یہ ادھر سے ادھر جا رہا ہے، ادھر سے ادھر آ رہا ہے، کیا ہو گیا ہے؟ تو اصل چیز